ایک ایسا شخص جو بلا کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھے، اپنی مرضی اور سہولت کے حساب سے ہی مسجد جائے، جب مرضی آئے اسی نماز میں مسجد جائے، مثلا مغرب یا عشاء کی نماز، جمعہ کی نماز بھی اپنی مرضی سے جائے ورنہ نہ جائے، رمضان میں بھی نمازوں کا اہتمام نہ کرے، آگے ہے فجر کی نمازوں میں بھی سوتا رہے اور جب آنکھ کھلے اسی وقت دل چاہے تو فجر کی قضا پڑھ لے، جبکہ ساری رات موبائل پر مصروف رہے۔ اس کا حکم جو ہے پوچھا جا رہا ہے، ایک ہی شخص ہے لیکن ایک شخص کی یہ سارے صفات ہیں نماز کے تعلق سے۔ نماز کافی اہم مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت سے ہر حال میں، ہر صورت میں، مرد ہے تو ہر صورت میں نماز پڑھنا واجب ہے، اور نماز پڑھنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھے گا، 5 وقتہ نمازیں مسجد میں جا کر پڑھے گا۔ نماز پڑھنا اپنی جگہ ایک فریضہ ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو ماہواری میں نماز معاف ہوتی ہے، ماہواری کے علاوہ ہمیشہ پڑھنا ہے۔ مردوں کے لیے کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بالغ ہو گیا تو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنا واجب ہے، تو نماز ایک طرف فریضہ ہے، دوسری طرف نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی وعید فرمائی ہے کہ جو آدمی جماعت کو نہیں آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ پر کسی آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دوں اور اپنے ساتھ لوگوں کو چلنے کے لیے کہوں، لکڑی کا گٹھر لے کر کے، اور ایسے لوگوں کو گھروں سمیت جلا ڈالوں جو جماعت میں آ کر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اتنی بڑی وعید آئی ہوئی ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس سوال میں یہ ہے کہ نماز بھی ٹھیک ڈھنگ سے نہیں پڑھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ جو جمعہ 3 مرتبہ مسلسل چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جمعہ کا معاملہ اور بھی جو ہے خطرناک ہے۔ تو جو آدمی نماز صحیح سے نہ پڑھے، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، تو نمازی نہیں قرار دیا جا سکتا، وہ تارک صلاۃ مانا جائے گا۔ جو کبھی پڑھے اپنی مرضی سے وہ تو خواہشات کا غلام ہوا، نماز کو نماز نہیں سمجھ رہا ہے، جبکہ نماز ایک فریضہ ہے اور 5 وقتہ نماز اپنے وقت، مقررہ وقت پر ادا کرنا ہے۔ لہٰذا آدمی کو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ کبھی کوئی عذر درپیش ہو جائے تو گھر میں یا باہر میں یا سفر میں، اگر عذر کی حالت میں آدمی مسجد سے باہر دوسری جگہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی معقول عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، تو آدمی کو مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز انتہائی حساس مسئلہ ہے، آخرت میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور سب سے پہلا مرحلہ نماز ہی کا ہوگا۔ جس بندے کا معاملہ نماز میں حل ہو جائے گا، معاملہ آسان ہو جائے گا نماز کا، اس کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ جس کا معاملہ نماز میں اٹک جائے گا اس کے سارے معاملات اٹک جائیں گے۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا جس کسی کے تعلق سے یہ سوال ہے، میں انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے جو کچھ ہو گیا آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے بڑی بڑی غلطیوں کو اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر عمر بھر کی نماز چھوٹی ہوئی ہو، سچے دل سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سابقہ سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ آئندہ آنے والی زندگی میں توبہ کرنے کے بعد پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں، شوق اور دلچسپی سے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ خود بخود بھاگے بھاگے مسجد جائیں گے۔